کیمرہ مین دوستوں السلام علیکم۔ آج ہمیں انتہائی خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں مدعو کر کے، کیونکہ آج MQM پاکستان میں پاکستان صوبہ سندھ اور بالخصوص کراچی کے دو فرزند متحدہ قومی موومنٹ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ پاکستان سندھ اور کراچی کے یہ بیٹے جو آج MQM میں شامل ہو رہے ہیں، میں بہت ہی مختصراً ان کا تعارف بھی کراؤں گا۔ آپ کی آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ، اور اس موقع پر جو ہمارے لیے یقیناً بڑی خوشی کا موقع ہے، حوصلہ افزائی اور یہ ہماری مثبت سیاست کی انڈورسمنٹ ہے، پذیرائی ہے، اور زندگی کے ہر طبقہ فکر کے لوگ MQM پاکستان پر اپنے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ خوش دلی کے ساتھ اور خدمت کے جذبے کے ساتھ MQM میں شمولیت کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ دو شمولیتیں آخری شمولیت نہیں، اور ایک بہت وقفے کے بعد ہم نے اس طرح کا کوئی پروگرام رکھا ہے، اور میں یہ بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سیریز آف شمولیتیں ہیں۔ ایک یہ وہ جسے سوپ ڈرامہ کہتے ہیں نا، جو کہ 100 200 300 قسطوں کا ڈرامہ ہوتا ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک سلسلہ ہے جو قائم ہوا ہے اور شروع ہوا ہے، اور یہ جاری رہے گا۔ آج شمولیتوں کا یہ ٹریلر ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ لوگوں کا تیزی سے اعتماد قائم ہو رہا ہے، اور وہ اب باقاعدہ کام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، MQM کی رکنیت لے کر MQM میں شامل ہو کر ہمارے قافلے کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے انتہائی حوصلہ افزا بات ہے، اور ہماری پالیسیوں کی انڈورسمنٹ ہے، اس کی حمایت ہے، اس کی تائید ہے۔ میں آپ کا تعارف کراؤں، میرے دائیں جانب کامران خان قصوری ہیں۔ یہ ایک ان کا سیاسی تعارف بھی ہے، سماجی تعارف بھی ہیں، اور یہ شہر کے ایک معروف تاجر بھی ہیں، کاروبار ان کا پیشہ ہے یقیناً، اور یہ PMLF میں اب تک شامل رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل میں، اور وہاں سے یہ متحدہ قومی موومنٹ میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ کامران بھائی 23 یا 22 اگست سے پہلے بھی یہ عندیہ دے چکے تھے کہ ان کا انٹرسٹ ہے، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ MQM ایک متوسط اور عام طبقے کی سیاست کرتی ہے، لوگوں کی بے لوث خدمت کرتی ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتی ہے، عوام کے مسائل حل کرنا چاہتی ہے، اور عوام سے رابطے میں ہے، عوام سے کنیکٹڈ ہے۔ MQM کے منتخب نمائندے ہر سطح کے، وہ بھی عوام کے ساتھ رابطے میں، اور MQM کے رہنماؤں تک، منتخب نمائندوں تک ایک عام آدمی کی ایکسیس آسان ہے۔ باقی سیاسی جماعتوں، ان کے منتخب نمائندوں اور ان کے رہنماؤں تک عام آدمی کی رسائی یا ایکسیس آسان نہیں ہے۔
تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہی ہے، اور لوگ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے، عام شہری کے مسائل کے حل کے لیے سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور میں دوسرے جو میرے جو بائیں جانب ہے وہ ڈاکٹر جہاں زیب مغل ہیں. یہ ایک بہترین فیشیو میکسیلری سرجن ہے، ایک نوجوان ڈاکٹر سرجن ہیں، پروفیشنل ہیں، اور ان کا تعلق یہ پختون ہے اور پشتو برادری سے ان کا تعلق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پختون فلیور کا اضافہ ہو رہا ہے متحدہ قومی میں. تو ایک طرف ایک بزنس کمیونٹی کے ایک سیاسی کارکن، سماجی کارکن آج ہماری صف میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، ہمارے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. تو دوسری طرف اگر کوئی چھوٹی موٹی کہیں سرجری کی بھی ضرورت ہوگی، فیشیو میکسیلری، تو سیاست میں بھی اگر کینسر نکالنا ہوا اور چھوٹی موٹی سرجری کرنی ہوئی تو ڈاکٹر جہاں سے بہت جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. اور جو سب سے بڑی بات ہے جو ہم سب نے، ہماری رابطہ کمیٹی نے، ہم سب نے ان دونوں ساتھیوں میں محسوس کی ہے، کامران بھائی میں بھی اور جہاں سے مغل بھائی میں بھی، یہ بھی بے لوس لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور لوگوں کے کام آتے ہیں. اور یہی وہ جذبہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس کی پاکستان کو ضرورت ہے، جس کی سندھ اور کراچی کو ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے لیے اس سے زیادہ بڑی کا، اس سے زیادہ خوشی کا کوئی بڑا موقع نہیں ہو سکتا جو آج میں سمجھتا ہوں جس کا مزاج کر رہے ہیں. میں ان دونوں ساتھیوں کو ایسے موقع پر کہ ہم ابھی تک جو ایک آزمائش کا سلسلہ ہے، پوری طرح اس سے باہر نہیں آئے، اور یہ کوئی 2018 کے الیکشن بھی اناؤنس نہیں ہو گئے. اس وقت تو بہت سارے لوگ بھی جوائن کریں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم ایک بحران سے ابھی نکل رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی جائز اسپیس، انشاءاللہ اپنی یونٹی، اپنی یکجہتی کی بنیاد پر جو کامیاب جلسہ 30 دسمبر کو ہم نے کر کے دکھایا ہے، لوگوں نے جس طرح ہماری تائید اور حمایت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اور جو اب ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ مشکلات آسان ہوگی، ہمیں ہماری جائز اسپیس ملے گی، ہمارے دفاتر ہمیں واپس ملیں گے، ہمارے مسنگ پرسن انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا ان کی واپسی کا بھی کوئی سلسلہ شروع ہوگا، بندوبست ہوگا، ہمیں یہ پورا یقین ہے. اور جو بلا جواز گرفتاریوں کا، چھاپوں کا سلسلہ ہے، وہاں بھی ایک وزڈم اور سینس پریویل کرے گی، اور ہم اپنے جو ہمارے پاس بے اختیار، بے وسیلہ بلدیاتی ادارے ہیں، ان کے ذریعے انشاءاللہ تعالی لوگوں کی بھرپور خدمت کریں گے اور شہر کو. میں آخر میں یہ جو ہمارے دو ساتھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں ایم کیو ایم میں شامل ہونے پر، اور انہیں یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ انہیں یہاں ہم انہیں بے انتہا اپنائیت ملے گی، بہت محبت کا اظہار ہوگا، اور انشاءاللہ یہ بہت اپنائیت محسوس کریں گے، اور بالکل ایک فیملی جس طرح ہم ہیں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہم جڑیں گے اور جڑے رہے ہیں. آخر میں یہ کہوں گا کہ مردم شماری کا شفاف انعقاد پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ضروری ہے. یہ ہر پاکستانی شہری کا حق ہے، یہ ہر شہری کے بہتر سماجی اور معاشی مستقبل کا انحصار شفاف مردم شماری پر ہے. 140A کے تحت بلدیاتی اداروں کو میئر کو اختیارات اور وسائل ملنے چاہیے، اور جو
سرکاری روزگار اور تعلیمی اداروں میں جو کوٹا سسٹم کی باقیات کا اب تک استعمال ہو رہا ہے اور جو شہری علاقوں کا احساس محرومی ہے اسے دور کیا جانا چاہیے، اسے ختم ہونا چاہیے. یہ چند معلومات آپ کے سامنے رکھ کر میں جو ہمارے ساتھی شامل ہوئے ہیں انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور انہیں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اوور ٹو کامران خان رسولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ایک بھی کرتا ہے کامران صاحب کی طرح مائک کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں جناب فاروق ستار بھائی اور ان کی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور ایک موقع دیا ہے کہ میں کراچی کی جو عوام ہے یا سندھ کی جو عوام ہے جو مسائل ہیں ان میں ایک کارکن کی حیثیت سے ان کے ساتھ شامل ہو سکوں. تو میں سب سے پہلے جیسے میں نے کہا فاروق ستار بھائی، عامر خان بھائی اور جو بھی یہاں خواجہ اظہار صاحب، فاروق صدیقی بھائی، وسیم اختر بھائی، فیصل سبزواری بھائی اور تمام کارکنان کا جو ایم کیو ایم سے وابستہ ہیں، شہداء کی فیملیز، ان کے لواحقین، بزرگوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا اور کراچی کی عوام کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا اور میں ان کے ساتھ شامل ہوا. یہاں میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ جیسے کہ فاروق بھائی نے بتایا کہ میں ایک سندھ کی سیاسی جماعت سے وابستہ رہا ہوں اور ان کے ساتھ تھا، تو کیا ایسی وجہ ہوئی کہ میں ایم کیو ایم میں شمولیت کا فیصلہ کیا؟ تو دو تین چند باتیں ہیں جو بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے گزشتہ 10 سالوں سے کراچی کی جو سیاست ہے یا پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو میں دیکھ رہا تھا اور اس وقت خاص طور پہ یہ ضرورت محسوس کی کہ جو متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ اور جو کراچی کے عوام کے ساتھ خاص طور پہ جو سلوک برپا کیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جس میں کراچی کا ایک بیٹا ہونے کے ناطے میں نے یہ محسوس کیا کہ جو کراچی کے بیٹے یہاں اس وقت اس کام میں شامل ہیں اور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو میں بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں اس میں شامل ہوں. کراچی کے بہت مسائل ہیں، ان مسائل میں میں بھی ایک کارکن کی حیثیت سے ان کا ہاتھ بٹاؤں. کراچی کے مسائل ایسے نہیں کسی سے ڈھکے چھپے ہوں. کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے. کراچی کے اندر ایک تو بے روزگاری ہوتی ہے، لیکن ایک بے روزگار لوگوں کا کراچی کے اپنے محکموں میں روزگار نہ ملنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور میں یہاں فاروق بھائی کی اجازت سے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں سمجھوں گا کہ اگر کراچی کے مسئلے کو حل کرنا ہے تو جو ہم چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ جے آئی ڈیز بناتے ہیں نا، تو ایک بڑی جے آئی ڈی بنا کے کراچی کے میئر کو اس کا سربراہ بنا دیں. ایک سال میں اگر مسئلے نہ حل ہو تو پھر میں آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ میئر کراچی کو امپاور کر دیں اگر تو کراچی کے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اور ارباب اختیار جو کرتے دھرتے ہیں اس صوبے کے، اس ملک کے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کراچی ترقی کرے گا تو سندھ ترقی کرے گا اور پھر پاکستان ترقی کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس بات پر دھیان دینا ہوگا کہ کراچی کے جو مسئلے ہیں، جو مسائل ہیں، ان پہ توجہ دیں، ورنہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ آگے جا کے بہت برا ٹائم فیس کرے گی. اور میری یہ کوشش ہوگی کہ میں پارٹی میں شمولیت کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ اس پارٹی میں اس وقت نظر آتا ہے کہ جو دیکھا نہیں جاتا، جو میں وہاں بیٹھ کے محسوس کر رہا تھا، کیونکہ میں کراچی کا ہوں تو میرے پاس بہت سارے ایسی فیملیز، بہت ساری ایسے لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ ہمارے بچے لاپتہ ہیں اور ہمیں مل نہیں رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کے اس کام پر توجہ دینی ہے کہ جو مائیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں، تو اس کام میں سب سے پہلے میں اس پارٹی کا ہاتھ بٹاؤں. شکریہ. ڈاکٹر جہاں زیب مغل.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फारूक सत्तार, MQM पाकिस्तान कन्वीनर, MQM पाकिस्तान राब्ता कमेटी, MNAs, MPAs, सेनेटर्स, दीगर शोबाजात, कारकुनान, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है, एक अहम दिन है। एक डॉक्टर होने के अलावा एक कराचीआइट पाकिस्तानी जिसका ताल्लुक ओरिजिनली सूबा सरहद से, एक तिहाई जिंदगी पाकिस्तान में गुजारी, 2 तिहाई बाहर, पैदा भी बाहर हुआ, सारी ट्रेनिंग बाहर। आई जस्ट वांट टू ब्रिंग दिस पॉइंट सो दैट आप रियलाइज करें कि MQM पाकिस्तान जो आज है 23 अगस्त के बाद, डॉक्टर फारूक सत्तार उनकी टीम, ये वो MQM है कि जो अब सही मानों में कराची के मसाइल हल करेगी और मामला को आगे बढ़ाएगी, खुशनुदी के साथ, मोहब्बत के साथ, कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं होगी। ये वो सारी चीज़ें जो मैंने अपने आंखों से देखी हैं, जो लोग यहाँ मौजूद हैं सबको पता है मेरा ताल्लुक MQM से काफ़ी पुराना है, एज एन ऑब्जर्वर, एज ए सपोर्टर। रहता क्लिफ्टन डिफेंस में हूँ 30 साल से, ऑन एंड ऑफ। खैराती अस्पताल चलाता हूँ नागल चौरंगी नाजवाबाद में। कोई ऐसा गरीब नहीं जो मेरे सामने से ना गुजरा हो, कोई ऐसा अमीर नहीं जो मेरे सामने से ना गुजरा हो, ट्रस्ट मी। और हर एक के साथ बात करते हुए जो मैंने देखा, गरीब सिंधी, गरीब कराची का, गरीब पंजाब का, पठान, कोई भी मानते सब है कि कराची को MQM ही समझती है, ठीक है जी। और छोटी बात करूंगा, लेकिन 2 बातें करूंगा, बहुत और से सुनिएगा। एक तो मैं कैमरा के थ्रू अपील कर रहा हूँ अपने तमाम दोस्तों को, प्रोफेशनल्स को, टेक्नोक्रेट्स को, डॉक्टर्स को छोड़े सबको, बैंकर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, एवरीवन, मैं इधर बैठा हूँ, ठीक है, आप भी आओ। ये मैं बैठा हूँ इधर, आप भी आओ। मैंने कितनी दफा आप लोगों से ये बात कही है कि घरों में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के, अफसरा देख के, सुन के अपना एक माइंड बनाने से मसला नहीं हल होगा। मसला हल करने के लिए आपने हमारा साथ देना होगा। ये देखे मैं बैठा हूँ, आपको लगता था कि इस MQM में हम जैसे लोगों की जगह नहीं है, मैं इसी MQM में बैठा हूँ। आप लोग भी आओ, इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ, राब्ता कमेटी के साथ आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाऊंगा। आप मुझसे बात करें, सबसे बात करें, इंशाअल्लाह ताला 2018 से पहले यही MQM पाकिस्तान पूरी कराची को, खास तौर पे क्लिफ्टन डिफेंस को लेके चलेगी। ये मैं कह रहा हूँ यहाँ पर। और आखिरी मेरा पॉइंट, मुझे एक बहुत ही वाइज आदमी ने, जो मेरा मेंटोर था, एक सर्जन, उसको मुझे एक चीज़ सिखाई थी जब मैं इंग्लैंड में था और मैं नया पाकिस्तान आया था। मुझे याद है, मुझे पाकिस्तान की बहुत सी चीज़ें बुरी लगती थी। ये भी बुरा लग रहा है कि डॉक्टर्स ट्रेनिंग सही नहीं है, ये अस्पताल ठीक नहीं है, और मेरे जहन में बहुत आइडियाज थे, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो साहब आए पाकिस्तान और उन्होंने एक रात मेरे साथ बैठे, उन्होंने मुझे बड़ी खूबसूरत बात बोली और वो बात मुझे यहाँ रिपीट कर दी है कि उन्होंने कहा किसी भी मसले का हल ढूंढने के लिए नया रास्ता नहीं इख्तियार किया जाता, पहले आप उसका हिस्सा बनो और वहाँ उस चीज़ को समझो और वहाँ से उसका रास्ता निकालो। तो MQM पाकिस्तान एक बहुत पुरानी कराची की जमात है, आप इसी में रहो। जितने लोग चले गए वो भी आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं समझते, ठीक है। तो जो भी बातें हैं पीछे की, आज की, हमें मिलके काम करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर फारूक सत्तार अगेन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मीडिया, एंड इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छी खबर देते रहेंगे। सर फारूक सत्तार ने बताया कि आप 22 अगस्त से पहले भी MQM में आने के जो है वो इशारे दे रहे थे, तो MQM में आने के इशारे आप अल्ताफ सिंह की शख्सियत से मुतासिर होकर दे रहे थे, MQM के स्ट्रक्चर से दे रहे थे, और अगर मुस्तकबिल में MQM फिर अल्ताफ सिंह से जुड़ गई तो आप MQM में रहेंगे, मौजूद हैं? देखिए, फारूक भाई ने जो बात कही वो उसी में उनका जवाब भी था, और मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले बात की कि मैं कराची का बेटा हूँ, मैं फर्जंदे कराची हूँ, वो कि मुझे कोई फर्जंदे कराची समझता नहीं है, हम सन ऑफ दोस वाइज नहीं है, लेकिन इस बात को अभी डिबेट बनाना मुनासिब नहीं है। लेकिन शायद मैं यहाँ के ये साबित करूँगा कि जो कमी हम महसूस करते थे दूसरी जमात में बैठ के और ये ताने सुनते थे, कभी किसी ने कहा कि तुम हिंदुस्तानी हो, तो मैंने कहा हाँ था, लेकिन मैं अब पाकिस्तानी हूँ। किसी ने कहा कि गद्दार हो,
میں نے کہا ہم غدار نہیں ہیں، ہم پاکستانی ہیں، اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اردو اسپیکنگ گھرانے سے میرا تعلق ہے، اور اس بات کو فخر ہمیشہ سمجھوں گا۔ اور جو پرسیپشن لوگ پھیلا رہے ہیں، چاہے وہ کسی کے بارے میں بھی ہو، آپ چاہے موجودہ ایم کیو ایم کے بارے میں کہیں یا اس سے پہلے والی ایم کیو ایم کے بارے میں کہیں، لیکن سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ ہی وہ جماعت تھی جس نے مہاجروں کو اور اردو اسپیکنگ کو ایک زبان دی اور ایک نام دیا، اور میں اس کا شروع سے قائل تھا اور آج بھی قائل ہوں۔ جناب، میں آپ کو یہاں برملا کہتا ہوں کہ میں نے ایم کیو ایم پاکستان ایک کارکن کی حیثیت سے جوائن کی ہے، اور میں فخر محسوس کروں گا کہ ایک کارکن کی حیثیت سے ہی میں کام کروں۔ اصل میں کافی دوستوں کو عادت ہو گئی ہے کہ وہ وکٹے کرنے کے نام پہ پہلے ڈیلیں ہوتی ہیں، طے ہوتا ہے۔ بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا ایم کیو ایم میں، جس طرح شمولیت ہو رہی ہے یہ بڑے بے لوث طریقے سے شامل ہو رہے ہیں۔ یہ ماضی قریب میں جو شمولیتوں پر ڈرامہ تھا نا، آپ اس سے نہ ملائیں اس کو۔ پسندیدہ سوالات ضرور ویلکم کریں گے انشاءاللہ۔ اصل پاکستان سپر لیگ یہی ہے جو متحدہ قومی موومنٹ پر ہے۔ تھینک یو اب اگلے 10 سال بعد آنے کے لیے کہاں ہوں گے اور فنکشنل لیگ آپ نے بنیادی چھوڑنے کی وجہ کیا تھی، کیا تبدیلی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ فنکشنل لیگ سندھ کی ایک اہم جماعت ہے، اور پیر صاحب پگاڑا کا جو خاندان ہے اس کی خدمات کسی سے نہ چکی ہیں نہ چھپی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی اہم جماعت ہے اور رہے گی، ان کا پاکستان میں بڑا اہم کردار ہے۔ لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ 10 سال کی، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 10 سال ایم کیو ایم نے کراچی میں اچھا کام کیا، شہر بنایا، جو 70 سال سے کسی نے نہیں کیا۔ لیکن آج آنے کی وجہ وہ ہے کہ جو 10 سال کیے گئے کام تھے ان کو پردے پوش رکھ کے ایک جماعت کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے، اس کے کارکنوں کو شاید دہشت گرد بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ میں ذاتی طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، اور اس چیز کو ہی ثابت کرنے کے لیے میں ایک سیاسی جماعت کو چھوڑ کے یہاں آیا ہوں۔ کارکنوں کو لا کر اسمبلی میں بٹھایا کرتے ہیں، لیکن اب کچھ عرصے سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ اپنے کارکنوں کو نظر انداز کر کے جو لوگ نئے نئے آتے ہیں جیسے کہ محفوظ یار خان، ان کو آپ نے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا اور ممبر بنا دیا، تو کیا آئندہ بھی یہ ہونے جا رہا ہے کہ جو لوگ نئے نئے شامل ہوں گے پرانوں کو نظر انداز کر کے ان کو آپ کریں گے؟ میرے خیال میں اس پر ہم آپ کے سامنے جو ایم کیو ایم جب سے انتخابات لڑ رہی ہے اور اب تک جو انتخابات لڑے ہیں اس میں کس طرح کن لوگوں کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں، ہمارا طریقہ کیا ہے، ہم انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے تو آپ کو ساری بات معلوم ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔